السلام علیکم یو ٹی وی گلوبل کے ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان امان اللہ قائم خانی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے بات کروں گا اس خنزیر کے حوالے سے جس نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی۔ جی ہاں، میں ذکر کر رہا ہوں سویڈن میں موجود سویڈن پولیٹیشین جس نے پبلک میں کھڑے ہو کے قرآن پاک کی بے حرمتی کی۔ میں اس یو ٹی وی گلوبل کے پلیٹ فارم سے میں پروٹیسٹ ریکارڈ کرواتا ہوں کہ جناب اسے سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ بات کروں ترکی کے حوالے سے، تو ترکی میں جناب سویڈن ایمبیسی کے سامنے کھڑے ہو کے لاکھوں مسلمانوں نے، جس میں مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بزرگ، بھائی، باپوں کی عمر کے جو لوگ ہیں، انہوں نے اپنا ایک پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا اور عالم کفر کو یہ پیغام یاد کروا دیا کہ جناب ہم بھوکے رہ سکتے ہیں، ہم پیاسے رہ سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے قرآن، اپنے اسلام کے ساتھ مذاق برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمیشہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، چاہے برما، فلسطین، کشمیر، سیریا، شام، لیبیا، افغانستان، چائنا، ہمیشہ مسلمانوں کے ایمان کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ کبھی ناموس رسالت پر حملہ کر کے فرانس اور ہالینڈ کے خنزیر جو ہیں وہ مسلمانوں کے ایمان کو ٹیسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کبھی اس بدماش اور خنزیر سویڈن پولیٹیشین کی طرف سے قرآن پاک کو جلایا جاتا ہے۔ اب آئے روز ہر ایک دو مہینے کے بعد اس طرح کے معاملے کو جان بوجھ کے کھڑا کیا جاتا ہے اور مسلمانوں کے ایمان کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ کیا اب بھی ان میں سلطان محمود غزنوی، نور الدین زنگی، علامہ خادم حسین رضوی جیسے ابھی بھی مائیں جو ہیں وہ ایسے بیٹے پیدا کر رہی ہیں کہ جن میں ایمان کی دولت آج بھی باقی ہے۔ دوسری طرف اگر میں بات کروں تو میں سویڈن سمیت فرانس اور ہالینڈ کے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جناب ہم مر سکتے ہیں، ہم بھوکے رہ سکتے ہیں، ہم پیاسے رہ سکتے ہیں، لیکن اپنے اسلام کے ساتھ مذاق کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کے ساتھ کبھی ہم کسی طرح کا مذاق برداشت نہیں کر سکتے، اور قرآن پاک کی جو بے حرمتی کی گئی اس کا ہم کبھی مذاق برداشت نہیں کر سکتے۔ میں سخت سے سخت ایکشن لینے کی بات کرتا ہوں۔ یہاں پہ جو 56 سے 57 اسلامک ممالک ہیں جناب، جو انہوں نے ایک کمیونٹی بنائی ہوئی ہے، میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ جناب اس سویڈن پولیٹیشین کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے جو اس نے پبلک میں کھڑے ہو کے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے۔ ناظرین، سویڈن کے جناب سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنما شہزاد ملک صاحب نے اس قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے پر بھرپور احتجاج کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس کو جس نے قرآن پاک کی بدترین گستاخی کی ہے، اسے سخت سے سخت سزا نہ دی گئی، ان کے خلاف سخت اقدامات نہ کیے گئے، تو جناب میں سیاست کو خیر آباد کہہ دوں گا۔ یہ شہزاد ملک صاحب جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، انہوں نے گزشتہ انتخابات میں جناب اسٹاک ہوم میں اپنی پارٹی میں تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ ووٹ لی، اور یہ واحد پاکستانی ہیں جنہوں نے سویڈن میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں اپنی سیاست کو خیر آباد کہہ دوں گا اگر اس سویڈن پولیٹیشین کو جس نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے اس کو سخت سے سخت سزا نہ دی گئی تو۔ اس کے علاوہ ناظرین میں بات کروں تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کی، تو جناب تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کی جو رکن سندھ اسمبلی ہیں ثروت فاطمہ، انہوں نے اپنا ایک پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا اور سندھ اسمبلی میں ایک بل پیش کیا، اور جناب اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والے اس سویڈن پولیٹیشین کے خلاف سخت سے سخت قدم اٹھانا چاہیے، اور عالم کفر کو یہ پیغام جانا چاہیے کہ جناب ہم اپنے قرآن، اپنے اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس میں جناب کوئی بات برداشت نہیں کر سکتے۔ یہی وہ باتیں ہیں جو علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ساری زندگی میں بیان کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے کہ جناب نوجوانوں میں، بچوں میں، بوڑھوں میں، بزرگوں میں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں میں وہ ایک بات پھیلا کے چلے گئے کہ من سب نبیًا فاقتلوہ، کہ جو بھی کسی نبی کے بارے میں گستاخی کرے گا اس کو کاٹ کے رکھ دو۔ اور اگر دیکھا جائے تو قرآن پاک کی جو گستاخی کی گئی ہے یہ بدترین گستاخی ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ میں بتاتا جاؤں کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان نے سویڈن پولیٹیشین جس نے قرآن پاک کی گستاخی کی اس کے خلاف پوری دنیا میں، پورے پاکستان میں جمعہ کے روز ایک احتجاج کی کال دے دی ہے، اور یہ ریلیوں کی صورت میں ہوگی، جلوسوں کی صورت میں ہوگی، اور اس احتجاج اور اس جلوس کا جو مین ٹاپک ہے وہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لبیک یا صاحب القرآن، جی ہاں، لبیک یا صاحب القرآن کے نام سے
پورے پاکستان میں تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان بروز جمعہ جناب اس سویڈن میں ہونے والی بدترین گستاخی کے خلاف پروٹیسٹ ریکارڈ کروانے جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری جماعتیں ہیں جنہوں نے جناب قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف اپنے پروٹیسٹ ریکارڈ کروائے اور احتجاج کی کال دی جناب، لانگ مارچ کی صورت میں، ریلیوں کی صورت میں۔ اس میں کئی مذہبی جماعتیں ہیں، کئی سیاسی جماعتیں ہیں، لیکن تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کی جانب سے یہ جو پروٹیسٹ کی کال دی گئی ہے یہ بروز جمعہ ہے۔ ناظرین یہ بریکنگ نیوز ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ جو جذبہ آج تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے کارکنان میں، قائدین میں اور ورکرز میں دیکھنے کو ملتا ہے، یہ وہی جذبہ ہے جو علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ان 4 سے 5 سال کی زندگی میں جو ہے، ویسے تو ان کی عمر ماشاءاللہ کافی تھی لیکن اجاگر ہوئے 4 سے 5 سال پہلے، اور 4 سے 5 سال کے اندر یہ نوجوان نسلوں کو، ان نوجوان نسلوں کو جو کوئی ناچ گانے میں مصروف تھا، عیاشی میں مصروف تھا، کوئی زنا میں، کوئی شراب میں، اور اس طرح کے ماحول میں جو ہیں وہ نوجوان اپنی زندگی بسر کر رہے تھے، سب اس مرد مجاہد نے، اس مرد مجاہد نے جس سے اللہ نے لوگوں کو دکھایا کہ جناب یہ میرا بندہ ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے اس نوجوان نسل کو جگایا۔ ناظرین نہ صرف جگایا بلکہ آج جب بھی چاہے جناب فرانس، ہالینڈ یا جیسے اب سویڈن میں جو ہے گستاخی ہوئی، سب سے پہلے تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان جو ہے ہمیشہ پروٹیسٹ کی کال دیتی ہے، اور عالم کفر کو وہ پیغام دیا جاتا ہے، وہ میسیج کنوے کیا جاتا ہے کہ جناب ہمارے اسلام کے ساتھ چھیڑ خانی کریں گے تو ہم تمہیں کاٹ کے رکھ دیں گے۔ اور عالم کفر میں یہ لرزہ طاری کرنے والا جو مرد مجاہد علامہ خادم حسین رضوی، آج ان کی اولاد علامہ سعد حسین رضوی صاحب اس سیٹ پہ موجود ہیں، اور جب بھی بات اسلام کے خلاف کی جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پہ حملہ کیا جاتا ہے، تو سب سے پہلے تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان ایک پروٹیسٹ کی کال دیتی ہے۔ بہرحال میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ نکلیں قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والوں کے خلاف اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر حملہ کرنے والوں کے خلاف، اور مل کر عالم کفر کو یہ پیغام دے دیں کہ جناب ہم اپنے اسلام کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کر سکتے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ترکی کو اور پوری دنیا میں جناب جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کو جو ہمیشہ سے جناب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس پر پہرا دیتے ہیں، اور قرآن پاک کی جب بے حرمتی کی جاتی ہے تو سب سے پہلے عالم کفر کو پیغام دیتے ہیں کہ جناب ہم کٹ مر جائیں گے اگر ہمارے اسلام کے ساتھ چھیڑ خانی کی۔ تو بہرحال ناظرین آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان اور اسلام زندہ باد، قرآن زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔